آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے خفیہ راستے کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اختیار کیا۔ یہ صرف ایک راستہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس نے نہ صرف انہیں دشمنوں کی پہنچ سے دور رکھا بلکہ آنے والے وقت کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو اصل چیلنج تھا کیا؟ چیلنج یہ تھا کہ ایک پورے سفر کو سب کی نظروں سے اوجھل کیسے کیا جائے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ہی اس پورے راستے کی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے، ایک ایسی پلاننگ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سفر کے کون کون سے مرحلے تھے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اندیکھے راستے کے بارے میں، پھر آئے گی پہلی آزمائش صخرۃ آخا کی، اس کے بعد ہم وادیوں کی بھول بھلیوں سے گزریں گے، پھر نماز کی وادی میں ایک پرسکون لمحے کو دیکھیں گے اور آخر میں راستے پر واپسی کیسے ہوئی یہ جانیں گے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ہجرت کے فیصلے سے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، ہر طرف دشمن تھے، تو عام جانے پہچانے قافلوں والے راستے استعمال کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایک ایسا راستہ چنا گیا جو تقریباً ناممکن تھا، یعنی پہاڑوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ایک اندیکھا راستہ جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جا سکتا ہے۔ اور اس کٹھن سفر میں پیغمبر اسلام اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ تھے ان کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق، اور ہاں، ان کی اونٹنی قصفہ بھی، جو اس پورے تاریخی سفر کی خاموش گواہ بنی۔ سفر شروع ہوتے ہی سامنے آ گئی پہلی اور شاید سب سے بڑی آزمائش، صخرۃ اخا۔ یہ نام یاد رکھیے گا کیونکہ یہ صرف ایک پہاڑ یا چٹان نہیں تھا، یہ تو جیسے ہمت اور ارادے کا ایک ایسا امتحان تھا جس سے پار کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس پہاڑ کی مشکل کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ صرف ایک جغرافیائی رکاوٹ نہیں رہا، بلکہ عربی شاعری کا حصہ بن گیا۔ کسی بھی ناممکن کام کے لیے ایک مثال، ایک محاورہ بن گیا۔ جیسے ایک عباسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کسی بہت مشکل چیز کو پانے کا مطلب ہے صخرۃ الاخطا پر چڑھنا۔ بس اس ایک لائن سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ پہاڑ لوگوں کے ذہنوں میں کس چیز کی علامت تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنا مشکل تھا کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی چڑھائی تقریباً سیدھی یعنی ورٹیکل تھی، دوسرا کوئی پگڈنڈی، کوئی بنا بنایا راستہ تھا ہی نہیں، اور تیسری بات، یہاں پانی کے بہاؤ کا کوئی قدرتی راستہ نہیں تھا، جس کا مطلب یہ کہ پوری سطح خردری، ناہموار اور بے حد خطرناک تھی۔ اچھا، تو پہاڑ کی آزمائش تو پار ہو گئی، لیکن سفر آسان نہیں ہوا۔ اب آگے تھی وادیوں کی ایک بھول بھلیا، لقف اور مجاہا۔ یہ وہ دو وادیاں تھیں جو اس خفیہ راستے کی بنیاد تھیں، جو مسافروں کو ایسے غائب کر دیتی تھیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس پورے راستے کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، ماڈلز۔ ماڈلز کا مطلب کیا ہے؟ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں پانی اونچائی سے نیچے کی طرف بہت آرام سے ہموار طریقے سے بہتا ہے، کوئی آبشار نہیں، کوئی تیز دھارا نہیں، بس یہی قدرتی بہاؤ، یہی پانی کا راستہ اصل میں اس خفیہ سفر کا نقشہ تھا۔ اور یہیں پر اس راستے کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، وادی لقف اور وادی مجاہا، یہ دونوں ایک ہی اونچی جگہ سے نکلتی ہیں، لیکن ان کا بہاؤ بالکل الٹ سمت میں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ پہلے ایک وادی میں سفر کیا اور پھر دوسری میں مڑ گئے۔ اس سے ہوا یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ گئے کہاں، راستہ جیسے ہوا میں ہی غائب ہو گیا۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے کہ یہ راستہ اتنا خفیہ اور گمنام ہونے کے باوجود تمام بڑے مورخ، پرانے بھی اور نئے بھی، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں، یہی وہ راستہ تھا۔ ابن اسحاق سے لے کر آج کی ریسرچرز تک سب کا اتفاق ہے کہ تاریخ کے اس سب سے اہم سفر کے لیے اسی ناقابل یقین حد تک مشکل راستے کو چنا گیا تھا۔ اگر اس سفر کی مشکل کا اندازہ لگانا ہو تو بس اتنا سمجھ لیں، آج بھی اس راستے پر بہترین 4x4 گاڑیاں بڑی مشکل سے چلتی ہیں، کئی جگہ تو پھنس جاتی ہیں۔ اور وہ سفر کیا گیا تھا ایک اونٹ پر، ریت، نوکیلے پتھر، کانٹے اور اوپر سے دشمن کا خوف اور جنگلی جانوروں کا خطرہ، ہر لمحہ ایک امتحان تھا۔ اس سارے ہنگامے، تھکاوٹ اور خطرے کے بیچ ایک وادی آتی ہے، وادی رے سلم۔ یہاں آ کر جیسے سب کچھ تھم سا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جسمانی تھکن پر ایمان کی طاقت حاوی ہو گئی۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، چاروں طرف خطرہ ہے،
جسم تھکن سے چور ہے، اور اس حال میں پیغمبر اسلام اور حضرت ابوبکر صدیق مغرب کی نماز کے لیے رکتے ہیں۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ اور یقین کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس وادی کے نام میں بھی ایک خاص بات ہے۔ اس کا نام ری سلم پڑا ایک خاص درخت سلم کی وجہ سے، جو ایک بڑا نازک سا درخت ہوتا ہے۔ وہاں سمر اور سیالہ جیسے مضبوط کیکر کی قسم کے درخت بھی تھے، لیکن نام رکھا گیا اس سب سے نازک درخت پر۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سخت ترین حالات میں بھی خوبصورتی اور نرمی کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اب سفر اس حصے میں داخل ہوتا ہے جہاں یہ خفیہ راستہ ختم ہونے والا تھا۔ اب وقت تھا کہ پہاڑوں اور وادیوں کی اس بھول بھلیا سے نکل کر واپس جانی پہچانی دنیا میں آیا جائے۔ کئی گھنٹوں کے اس تھکا دینے والے سفر کے بعد آخرکار پیغمبر اسلام وادی القحا پہنچے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں خفیہ سفر ختم ہوا اور وہ واپس عام قافلوں والے راستے پر آ گئے تاکہ کھانے پینے کا کچھ سامان لیا جا سکے۔ اور یہی وادی القحا ایک تاریخی لمحے کی گواہ بنی۔ ذرا فرق دیکھیں، جب ہجرت ہوئی تو یہاں سے صرف 2 لوگ چھپتے چھپاتے خوف کی حالت میں گزرے تھے، اور پھر صرف 9 سال بعد اسی جگہ سے پیغمبر اسلام ہزاروں صحابہ کے ایک عظیم لشکر کے ساتھ ایک فاتح کے طور پر گزرے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے سفر کی کامیابی کا؟ تو سوال یہ ہے کہ اس سب سے مشکل حصے کو پار کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ آج کی جدید ترین گاڑیوں کو بھی یہ راستہ طے کرنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو ذرا سوچیں اس زمانے میں ایک اونٹ پر یہ سفر کتنا طویل اور کتنا مشکل رہا ہوگا۔ آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر یہ پرانے راستے، یہ خاموش پہاڑ اور یہ ویران وادیاں بول سکتیں، تو یہ ہمیں ہمت، ذہانت اور ایمان کی اور کون کون سی ایسی کہانیاں سناتیں جو آج ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ملتیں۔